آپ نماز اور قرآن کے ذکر کی طرف خود نہیں جاتے، بس آپ چن لیے جاتے ہیں۔ وہ جنہیں دنیا ٹھکرا دیتی ہے نا، وہ جو دنیا میں اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں، وہی پھر اللہ کو خاص ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ایسے لوگ کے ٹوٹے دل کو اللہ اپنی محبت سے دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے۔ یقین مانیں، اللہ کی محبت کا جب یقین ہو جائے نا، تو پھر انسان اتنا بدل جانا چاہتا ہے کہ اپنے رب کو پسند آ جائے۔ اور جب اللہ کی خاطر ہم جینا شروع کرتے ہیں تو دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ خود ہی سن لیتا ہے دکھی دلوں کی التجائیں۔ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ زیادہ دیر تک ایک ہی چیز نہیں رکھ سکتا، جلد اکتا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان ہر وقت ایک ہی ٹاپک پر اور ایک ہی پہلو پر بات کرے یا ایک ہی رٹ لگائے تو سامنے والا جلدی اکتا جاتا ہے۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک فطری عمل ہے۔ بس اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ گر مانگا نہیں میں نے کچھ بھی نہیں، مانگا اب مانگ رہی ہوں تو اللہ کو ہی مانگ رہی ہوں۔ ایک بار جب آپ اپنے نفس پر قابو پا لیں گے تو آپ کا سارا اندھیرا روشنی میں بدل جائے گا۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ انسان جو ناپسندیدہ شخص کے ساتھ خوشی خوشی سے زندگی گزارے۔ وہ بیوی جس کو اس کی خاوند ناپسند ہو لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ رہتی ہو، اور وہ خاوند جو اپنی بیوی کو ناپسند کرتا ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ رہتا ہو، اس کی عزت اور اس سے پیار کرتا ہو۔ اللہ کو ایسے انسان بہت پسند ہیں۔ اللہ انسان کو چھوٹی چھوٹی تکلیف دے کر بڑے بڑے مسئلوں سے نکال دیتا ہے، اور اس کی حکمتیں انسان کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ اے بندے، جس نے تجھے بنایا اس سے بہتر تجھے اور کون سمجھے گا؟ بس تو اپنے رب پر بھروسہ رکھ۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا ہے تو پلک جھپکنے میں تمہاری خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے تمہاری امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں۔ وہ آپ کی حالات کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ دیکھو، جب زندگی میں ایسے حالات سامنے آ کھڑے ہوں جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو، گھبرانا نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ مسکراؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی اللہ ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دو تو معاملہ اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نوازے جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو محروم کر دیا گیا ہے۔ میں آپ سب کو جانتی تو نہیں ہوں، لیکن دل سے دعا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا ہوا رکھے۔ اللہ آپ کی ہر جائز حاجات پوری کرے، دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، توحید پرست سلف صالحین کی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو صحت اور تندرستی کے ساتھ نیکیوں بھری لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ سے، آپ کے اہل و خانہ سے خوب راضی ہو، آمین۔ حالت سجدہ کی دھیمی سسکیاں بارگاہ الہی میں بڑا کہرام مچاتی ہیں۔ جب انسان حقیقت کا یقین پا لیتا ہے تو وہ بے یقینی کی کیفیت سے نکل آتا ہے۔ انسان اور اس کی روح کو بھی کوئی چیز اتنا فائدہ اور ایسی خوشی نہیں دے سکتی جتنا یقین دیتا ہے۔ جب انسان یقین کھو دیتا ہے تو دراصل وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ کچھ سجدے معمول سے ذرا لمبے ہوتے ہیں، ان سجدوں کی شدت صرف اللہ پاک جانتا ہے۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ضعف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔
جب آپ اپنی بات بتانے اور اپنے جذبات کی وضاحت کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اس وقت سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہماری مدد فرما۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ چونٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے سامنے انگلی رکھ دیں تو وہ آپ کی انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل کی طرف چل پڑے گی۔ تم کون ہو، کیا ہو، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، تو پھر کیوں لوگوں کی باتوں کو تم نے دل سے لگایا؟ چاند کو روشنی بخشنے والے رب، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ایمان کے نور سے بھر دے، ہدایت کی روشنی سے منور کر دے، آمین۔ ہمیشہ مثبت رہیں، چاہے جتنا بھی کڑا وقت آ جائے۔ بڑی سے بڑی پریشانی میں مثبت رہنا اس پریشانی سے مقابلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ منفی سوچ آپ کی پریشانی کو زیادہ بڑھا کر کے آپ کی مقابلے کی صلاحیت کو دبا دیتی ہے۔ وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ معاملہ اس کی طرف ایسے دن میں اوپر آ جاتا ہے جس سے مقدار 1000 سال ہے۔ اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو وہی غائب اور حاضر کو جاننے والا، سب پر غالب، نہایت رحم والا ہے۔ کسی کی زندگی سے یوں متاثر نہ ہو کہ اپنی زندگی سے بیزار ہونے لگے۔ زندگی سب کی مشکل ہوتی ہے، کبھی جو دل افسردہ ہو تو خود کو ناکام اور بے بس محسوس نہ کریں۔ زندگی صرف دکھ دکھا رہی ہے، خود اپنا آپ ہی بوجھ لگ رہا ہو۔ ہر ناکامی کا الزام خود کو دینے کا جی چاہے تو 1 منٹ رک جائیں، لمبی سانس لیں، وضو کریں اور بیٹھ جائیں۔ اللہ کو کچھ نہ کہنے کی ہمت بھی نہ ہو تو صرف سر ہی جھکا دیں، بس وہ سب جان لے گا۔ امید ایسی طاقتور شے ہوتی ہے کہ تنکا ہو تو سمندروں کا رخ موڑ دے، کرن ہو تو پہاڑوں کا سینہ چیر دے، موم سی لو ہو تو ظلمت کے تاریک جنگلوں میں جان اتار دے، لیکن اس امید کی بنیاد ایک ہی شے ہے، اللہ ذوالجلال سے خوش گمان رہنا اور اس کی رحمت سے پر امید ہونا۔ جب کوئی کام تمہاری مرضی سے ہو جایا کرے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو صبر کرو، کیونکہ اب وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا جو ہماری مرضی سے زیادہ بہتر اور افضل ہوگا۔ جہاں بھی جاؤ مہربان رہو، جو تم سے ایک بار ملے وہ 1000 بار تم سے ملنا چاہے۔ قدرت ہمیں صرف سانسوں سے نوازتی ہے، ان میں زندگی ہم نے خود بھرنی ہوتی ہے۔ لوگ اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتے ہیں، صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا اخلاص بدل جاتا ہے۔ یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، یہ اس کی شان ہے، وہ بادشاہ ہے۔ سب سے خوبصورت زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا کچھ سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات سمجھ لگ جاتی ہے۔ جس دن جہنم سامنے لائی جائے گی تب انسان کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا، مگر تب انسان کے سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قبروں کی زیارت کرنا فضیلت ہے، لیکن قبر کی تیاری کرنا فرض ہے۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لوگوں کو بلایا جائے تو خرید و فروخت ترک کر دو۔